اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناظرین ثاقب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاجیکل ٹاک۔ آج ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی یعنی جائیداد کے انتقال کے حوالے سے بات کریں گے۔ انتقال جائیداد کے سلسلے میں پاکستان میں دو قوانین ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اینڈ دا رجسٹریشن ایکٹ 1908۔ یہ دونوں قوانین بہت اہم ہیں، بلکہ انتقال کا عمل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انتقال سے متعلق ڈاکومنٹس رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے سیکشن 17 کے تحت رجسٹر نہیں ہو جاتے۔ اس قانون کے تحت 100 روپے یا اس سے زیادہ مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کی رجسٹری کروانا ضروری ہے، جبکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جائیداد کی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقلی کا طریقہ واضح کرتا ہے۔ اس قانون کے تحت ایک فرد اپنی جائیداد کسی دوسرے فرد کو منتقل کر سکتا ہے، جس کے ساتھ تمام ملکیتی حقوق بھی اس دوسرے فرد کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ جائیداد منتقل کرنے کے اہل افراد: ہر وہ فرد جو کسی جائیداد کا مالک یا مختار ہو، اس جائیداد کو مشروط یا غیر مشروط طور پر نافذ الوقت قانون کے تحت اپنے اختیار یا حق کی حد تک کسی دوسرے فرد کو منتقل کر سکتا ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت غیر منقولہ جائیداد کی مستقل منتقلی کے 3 طریقے ہیں: فروخت، تبادلہ اور ہبہ۔ منتقلی جائیداد بذریعہ فروخت: کسی جائیداد کی فروخت اس کے حق کے ملکیت کی خریدار کو معاوضہ کے بدلے منتقلی کا عمل ہے۔ ایسی جائیداد کا انتقال رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے۔ جائیداد کی فروخت ایک معاہدے کے تحت کی جاتی ہے، جو فریقین کے درمیان طے شدہ شرائط کے تحت طے پاتا ہے۔ تاہم جہاں قانونی طور پر تحریر کی ضرورت نہ ہو، یہ معاہدہ زبانی بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین قانونی طور پر معاہدہ کرنے کے اہل یعنی عاقل و بالغ ہوں اور جائیداد نوعیت کے اعتبار سے قابل انتقال ہو۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں احتیاط: جائیداد کی خرید و فروخت میں خریدار کی طرف سے تھوڑی سی بھی سستی یا لاپرواہی بعض دفعہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ قانون کے مطابق خریدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی جائیداد خریدنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لے کہ جائیداد قابل فروخت ہے یا نہیں، اور یہ کہ بیچنے والا قانونی طور پر اسے منتقل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جائیداد اور اس کے فروخت کرنے والے کے متعلق تمام ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کر لے۔ جس جائیداد میں شریک مالکان کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو، ایسی صورت میں کوئی مالک اپنے حصے کی حد تک کی جائیداد کسی کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اس منتقلی کے ساتھ مشترکہ قبضہ بھی خریدار کو حاصل ہو جائے گا، اور جن ذمہ داریوں کا منتقل کرنے والا پابند تھا اس کا اطلاق خریدار پر بھی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی غیر تقسیم شدہ رہائشی مکان کسی ایسے شخص کو منتقل ہو جائے جو اس خاندان کا فرد نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس قانون کے تحت اس مشترکہ قبضہ سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی زیر مقدمہ جائیداد کسی فرد نے فروخت کر دی ہو، تو ایسی صورت میں خریدار مقدمہ کی ڈگری یا عدالت کے آخری فیصلے کا پابند ہوگا۔ فریقین معاہدہ کے حقوق و فرائض: فروخت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ جائیداد کی خامیوں کے بارے میں خریدار کو آگاہ کرے۔ اگر مالکانہ حقوق میں کوئی کمی پیشی ہو جس کا خریدار کو علم نہ ہو اور نہ ہی وہ معلوم کروا سکا ہو، تو اس کا بھی اظہار کرے۔ جائیداد کے بارے میں متعلقہ سوالات کا صحیح جواب دے۔ جائیداد خریدار کے حوالے کرنے تک اس کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرے اور ان تمام ڈاکومنٹس کا بھی خیال رکھے جو اس کے قبضے میں ہوں۔ جائیداد کی ملکیت خریدار کو منتقل ہونے کے بعد اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ جائیداد سے حاصل ہونے والے تمام فوائد حاصل کرے، بشرطے کہ اس نے غیر مناسب طور پر جائیداد کا قبضہ حاصل کرنے سے انکار نہ کیا ہو، اور اگر خریدار مناسب طور پر کسی جائیداد کا قبضہ لینے سے انکار کر دے تو وہ ادا شدہ رقم کے علاوہ مقدمہ تعمیل مختص یا منسوخی معاہدہ کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات بھی وصول کر سکتا ہے۔ منتقلی جائیداد بذریعہ تبادلہ:
जायदाद के इंतकाल की दूसरी सूरत तबादला है। इसमें एक फरीक अपनी जायदाद के मालिकाना हकूक दूसरे फरीक के हवाले करके उसके मुतबादिल कोई जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा लेता है। आम हालात में गैर मुनकुला जायदाद के तबादला की सूरत में कैश की अदायगी नहीं होती, ताहम मुमकिन है कि जायदाद ज़ेर तबादला की मिल्कियत में किसी कमी पेशी की हद तक किसी फरीक को रकम की अदायगी जायदाद की हैसियत तबादला को मुतासर नहीं करेगी। तबादला की सूरत में दोनों फरीकैन के वही हकूक और जिम्मेदारियां होती हैं जो बै की सूरत में फरोख्त करने वाले और खरीदार की होती हैं। इसी तरह अगर एक फरीक अपनी मिल्कियती जायदाद जिसकी मिल्कियत में कानूनी नुक्स हो दूसरे फरीक को मुंतकिल कर दे और बदले में साफ जायदाद हासिल करे, तो जिस फरीक को नुकसान पहुंचा है वो तबादला को मनसूख भी करवा सकता है और नुकसान की तलाफी का भी हकदार है। मुंतकिली जायदाद बजरिया हिबा। हिबा की सूरत में एक फरीक दूसरे फरीक को अपनी जायदाद रजाकाराना तौर पर मुंतकिल करता है। हिबा के हवाले से तफसीलात के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।